ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر مدرسے کے بچوں کے بارے میں بیان کریں گے کہ مدرسوں کے بچے کتنے شیطان ہوتے ہیں کہ اپنے استاد کو جو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے ان کو وہم کے اندر الجھا کر کس طریقے سے بیمار کر دیا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک استاد اپنے شاگردوں کو بڑی محنت سے پڑھاتا تھا۔ استاد کی اس محنت کی وجہ سے مدرسے کے بچے ہر وقت پڑھنے میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن بچوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ استاد ہر وقت ہمیں پڑھاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ ہمیں بڑی تھکاوٹ اور الجھن محسوس ہوتی ہے، اور ذرا بھی ہمیں ہمارا استاد بالکل فارغ نہیں چھوڑتا ہے۔ اس لیے کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے جس سے استاد کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے اور چند دنوں کے لیے ہمیں آزادی مل جائے۔ ایک بچہ کہنے لگا کہ ہمارا استاد تو کبھی بیمار بھی نہیں ہوا کہ کچھ دن تک ہم اس کے پنجے سے بچ جائیں۔ وہ تو ایک سخت پتھر کی طرح سے ہمارے سروں پر جمع ہوا ہے، نہ تو خود فارغ بیٹھتا ہے اور نہ ہمیں فارغ بیٹھنے دیتا ہے۔ ایک لڑکا ان میں سب سے زیادہ ذہین اور ہوشیار تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ایک تدبیر میرے ذہن میں آئی ہے، وہ یہ کہ جب استاد آئے گا تو میں اس سے کہوں گا کہ اے استاد، آپ کے چہرے کی رنگت زرد کیوں ہے؟ خدا خیر کرے، آپ کی طبیعت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اندرونی طور پر کوئی مرض ہے۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ اس سے استاد تھوڑا سا وہم میں پڑ جائے گا، اور جب ہمیں پڑھانے لگے گا تو تم میں سے ہر کوئی باری باری اس طرح استاد کو وہم میں ڈال دینا اور کہنا، استاد جی اللہ خیر کرے، آپ کی طبیعت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی۔ اس سے استاد کا وہم تھوڑا سا اور بڑھے گا۔ جب اس بات کو 20-25 بچے باری باری کہیں گے تو استاد کے دل میں وہم اپنی جگہ پکڑ لے گا، اور وہم ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے عقل مند اور ہوشیار آدمی بھی پاگل ہو جایا کرتا ہے۔ سب بچوں نے اس تجویز پر اتفاق کیا اور اس ذہین لڑکے کو شاباشی دینے لگے کہ کیسی بہترین ترکیب تم نے بتائی ہے۔ اس کے بعد سب بچوں نے آپس میں عہد کیا کہ ایسا ہی کریں گے۔ پھر ذہین لڑکے نے سب بچوں کو قسم دی تاکہ کوئی بچہ چغلی کرتے ہوئے استاد کو ٹھیک ٹھیک بات نہ بتا دے۔ چنانچہ جب اگلا دن ہوا تو سب بچے پڑھنے کی وجہ سے مدرسے کی طرف روانہ ہوئے اور منصوبے کے مطابق مدرسے کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے تاکہ وہ چالاک لڑکا سب سے پہلے اندر داخل ہو اور استاد کو وہم میں ڈالے۔ اس کے بعد باقی لڑکے باری باری داخل ہوئے۔ چنانچہ چالاک لڑکا مدرسے میں داخل ہوا اور استاد کو سلام کیا۔ پھر استاد کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے ہمدردانہ انداز میں کہنے لگا، استاد جی اللہ خیر کرے، آپ کے چہرے کی رنگت بڑی زرد ہو رہی ہے۔ استاد نے اس کی بات کا کوئی نوٹس نہ لیا اور اسے جھاڑتے ہوئے بولا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تو بیٹھ جا اور خبردار بک بک نہ کر۔ چالاک لڑکے نے وہم کا تیر چلا دیا تھا، اس لیے چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ اب آہستہ آہستہ مدرسے کے دوسرے بچے بھی آنے شروع ہو گئے۔ جو بھی آتا استاد کو اسی طرح کہتا۔ چنانچہ استاد کے دل میں آہستہ آہستہ وہم نے جگہ پکڑ لی اور استاد اپنی صحت کے معاملے میں شک میں پڑ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے جو سب لڑکوں کو محسوس ہوئی ہے۔ جب وہم استاد کے دل میں گھر کر گیا تو اس نے اپنے آپ میں سستی محسوس کرنی شروع کی اور ڈر کے مارے اٹھا کہ نہ جانے کس بیماری کا شکار ہو گیا ہوں کہ چہرے کی رنگت ہی بدل گئی ہے۔ اپنی چادر کھینچی اور اوڑھتے ہوئے دل میں خیال کیا کہ میری یہ حالت ہے اور میری بیوی کو میرا کچھ خیال ہی نہیں ہے۔ اسے اپنی بیوی پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ کہنے لگا، کم بخت کو مجھ سے محبت بالکل نہیں ہے، مجھے تو اس نے کبھی پوچھا ہی نہیں، اور میری اس رنگت کو دیکھ کر بھی اس نے مجھے ہوشیار نہیں کیا۔ وہ تو چاہتی ہی یہ ہے کہ میں مروں اور وہ مجھ سے آزادی پائے۔ استاد غصے کی حالت میں گھر کی طرف چلا اور ٹھوکر مار کر گھر کا دروازہ کھولا۔ بچے بھی استاد کے پیچھے پیچھے چپکے سے چلے آ رہے تھے کہ دیکھیں معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ بیوی نے جو اپنے خاوند کو اس قدر غصے کی حالت میں دیکھا تو بولی، اللہ خیر کرے، آپ اس قدر جلدی گھر آ گئے ہیں، اللہ نہ کرے آپ کی طبیعت خراب ہو۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ استاد غصے میں بھرا ہوا بولا، تو ہے ہی اندھی، میری رنگت اور میری حالت تو تجھے نظر ہی نہیں آتی۔ میرے غم میں دوسرے رو رہے ہیں اور تجھے میری کوئی فکر نہیں ہے۔
بیوی کہنے لگی اے میرے سرتاج آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، اچھی بھلی چہرے کی رنگت ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی وہم ہو گیا ہے، بلا وجہ فکر میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ استاد جی بولے تجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا ہے، دیکھتی نہیں کہ مجھ پر کپ کپی طاری ہے اور تو کہہ رہی ہے کہ میں وہم کا شکار ہوں؟ اگر تو اندھی اور بہری ہو گئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے تو اپنی جان کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ بیوی اس صورتحال سے بڑی پریشان ہوئی اور کہنے لگی اے میرے سرتاج آپ میری بات کا یقین کریں، میں ابھی آئینہ لے کر آتی ہوں، آپ خود اپنے چہرے کی رنگت دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں یا غلط۔ استاد جی پوری طرح وہم میں مبتلا ہو چکے تھے، بولے جا بڑی آئی مجھے سیسا دکھانے والی، جلدی سے میرا بستر بچھا دے تاکہ میں آرام کروں، میرا سر بھاری ہو رہا ہے۔ بیوی نے بستر بچھانے میں ذرا سی دیر کی تو استاد چیخا اور کہنے لگا اے میری جان کی دشمن جلدی کر، مجھے نیند آ رہی ہے۔ بیوی بیچاری نے جلدی جلدی بستر بچھایا اور استاد لیٹ گیا اور ہائے ہائے کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران بچے بھی اپنے استاد کی خیریت معلوم کرنے کے لیے گھر میں داخل ہو گئے اور استاد نے بچوں کو دیکھا تو ان سے کہنے لگا اپنی اپنی کتابیں نکالو اور پڑھو۔ ہوشیار بچوں نے استاد کی کہنے پر عمل کیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے اتنا کچھ کیا اور پڑھائی سے پھر بھی جان نہیں چھوٹی، اس لیے اب کوئی دوسری تدبیر ایسی کرنی چاہیے کہ پڑھائی سے چند دنوں کے لیے آرام ملے۔ وہ چالاک بچہ پھر بولا اور دوسرے بچوں سے کہنے لگا کہ تم سبق پڑھو لیکن ذرا بلند آواز سے پڑھو۔ چنانچہ جب بچوں نے بلند آواز سے سبق پڑھنا شروع کیا تو وہ لڑکا کہنے لگا اے بچوں ہماری آواز سے استاد کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے استاد کے سر درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ استاد نے یہ سنا تو کہا ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، جاؤ اٹھو یہاں سے، میرے سر کا درد بڑھ گیا ہے، جاؤ اور باہر چلے جاؤ۔ سب لڑکے بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے استاد جی اللہ تعالیٰ آپ کو اس مرض سے جلد نجات عطا فرمائے۔ پھر لڑکے استاد کی اجازت سے اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگے۔ ماؤں نے جو بچوں کو وقت سے پہلے گھر آتے دیکھا تو ناراض ہوئیں اور کہنے لگیں کہ یہ پڑھنے کا وقت ہے اور تم گھر آ گئے ہو، یہ استاد سے کچھ حاصل کرنے کا وقت ہے اور تم کتاب اور استاد سے پیچھا چھڑا کر گھر بھاگ آئے ہو۔ لڑکے کہنے لگے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، اللہ کے حکم سے ہمارا استاد بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے۔ ماؤں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ہم صبح کو استاد کے پاس جائیں گی تاکہ اصل حقیقت معلوم ہو۔ بچوں نے کہا 100 بار جائیں تاکہ آپ کو ہمارے سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جائے۔ چنانچہ صبح کو بچوں کی مائیں استاد کی مزاج پرسی کے لیے استاد کے گھر پہنچ گئی۔ استاد مریضوں کی طرح لیٹا پڑا تھا اور عورتوں کی طرح درد سر کی وجہ سے سر کو باندھ رکھا تھا، کبھی کبھی ہائے ہائے بھی کرتا تھا۔ سب نے مزاج پرسی کی اور کہا اے استاد محترم اللہ خیر کرے، آپ کے درد سر کی ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی۔ استاد بولا بے خبر تو میں بھی تھا، میں پڑھنے پڑھانے میں مشغول تھا، مجھے تو ان بچوں نے بتایا تو مجھے معلوم ہوا کہ واقعی اندرونی طور پر میں بیمار ہوں۔ چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جب انسان کسی کام میں ہر وقت مشغول ہوتا ہے تو اسے اپنی تکلیف دکھائی نہیں دیتی، اور یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ مجھے تو اپنی بیماری کا علم بھی نہیں تھا۔ اللہ بھلا کرے ان بچوں کا کہ جنہوں نے میرے چہرے کو دیکھ کر سب کچھ جان لیا۔ بچوں کی ماؤں نے استاد کی حالت دیکھ کر سمجھ لیا کہ استاد وہم کا شکار ہو گیا ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے۔ چنانچہ وہ استاد کو اپنے حال پر چھوڑ کر یہ کہتی ہوئی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئی کہ وہم کا علاج کوئی نہیں ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ نئی ویڈیوز کی خبر آپ کو فوراً مل سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔